کوئی نہیں پورا مجمع بولے نا ہم سب کا معبود کون. خیر میرے کو تو تسبیح سنانی ہے، آپ کو سننی ہے، آپ کو تسبیح کتنی تسبیح ہے وہ، اور پڑھے تو ناممکن بھی، اپنے کو ناممکن کو ممکن نہیں کرنا ہے. اے بھائی کتنے لوگ کب سے فیکٹری پہ کام کرتے ہیں، میلوں پہ کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ٹائم پہ جانے کا، ٹفن لے کے جانے کا، صحیح نا ثابت؟ آج ٹائم پہ جانے کا، ٹفن لے کر جانے کا، اور ذرا آگے پیچھے ہو تو ماں بہن کی گالیاں سننے کا. ارے کبھی تو اللہ کو بولو نا، اللہ کب تک یہ کام کروں گا، اللہ کب تک نوکری کروں گا، اللہ تو کسی اور کو سیٹ بنا سکتا ہے. اللہ کہتا میں تجھے بھی بنا دوں گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. لیکن آج میں وہ تسبیح دوں، آپ کو دوں، آپ کیا دیں گے؟ میں فری 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 مفت مفت. اچھا اس کو تسبیح نہیں آتی، کب سے فکر میں تھا جیب میں ہاتھ کیوں نہیں جاتا، جیب میں ہاتھ کیوں نہیں جاتا. ہاں یہ قاری ولی اللہ جو بول رہا تھا آپ لوگ سمجھ نہیں رہے تھے. اس کو یہ کہتا تھا سبحان اللہ بعد میں بولو، جیب میں ہاتھ پہلے ڈالو. لیکن کوئی نہیں ڈالتا تھا نا، اور میں خوش ہو رہا تھا کیونکہ یہ کسی کو دیتا نہیں تو کون اس کو دیتا. یہ خود اتنا کنجوس ہے، کوساڑ میں رہتا ہے، کوساڑ میں رہتا ہے، اور نہ جانے سال میں 3 4 مرتبہ میرا وہاں جانا ہوتا ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں آج تک اس نے میرے کو ایک لقمہ کھانے کا نہیں کھلایا، ایک قطرہ پانی کا نہیں پلایا. کبھی اس نے میرے کو بھول میں نہیں کہا کہ قاری صاحب یہ چائے تو پی لے میرے گھر میں. حالانکہ گھر ماشاءاللہ بہت اچھا. کتنے بچے؟ 6. ہر سال ایک تو پکا. اس لیے بیٹا اب دینا سیکھو. یہ کبھی میرے کو ایک آدھ مرتبہ کھلا پلا دے، پھر دیکھ کیسا مجمع میں اعلان کروں گا. میں وہاں بیٹھے بیٹھے کیسا جاؤں گا، جیب بڑھتی جائے گی انشاءاللہ. ابھی سے دعوت، بیوی کو پوچھ لے، دوسرے کام سے فرصت ملے تو دعوت دے دے. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. بھائی آمین بولو آمین. کتنی تسبیحات میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو، لیکن ایسے نہیں. پہلے واقعہ سنو، واقعہ سنو کہ آپ کی عقل حیران ہوگی. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. بھائی یہ واقعہ سن کے پھر گھر چلے جانا، لیکن پہلے واقعہ سن لے. کیونکہ دیکھ 2 ناک پڑنے والے تھے، ایک تو چلا گیا، تو بھی چلا جائے گا تو میرے تو دونوں بازو کٹ جائیں گے. اس لیے واقعہ سنو. ایک اللہ کے ولی بالکل جوان ماشاء اللہ، خوبصورت، ہٹے کٹے، تندرست. شاید آپ نے وہ اللہ کے ولی کا نام سنا نہیں سنا میرے کو نہیں معلوم، لیکن ان کا نام ہے حضرت لیث. بولو کیا نام ہے؟ حضرت لیث. بہت چھوٹا سا نام ہے، پیارا نام ہے، ایسا نام ہم لوگ بھی رکھے. ویسے میرے کو کسی نے پوچھا لیث کے کیا معنی آتے ہیں، میں نے کہتے لیث کے معنی آتے ہیں اللہ کا شیر. بولو اللہ کا شیر. ہاں تو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی. پھر بولو نا نام کیا؟ اور جوان ہے، جوان 20-22 سال کا. مکے کا واقعہ کہاں کا سنا رہا ہوں، مکے کا. ان کی روز کی ایک عادت ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے، بولو عصر کی، مکے میں کعبے کے پاس عصر کی نماز پڑھنے کا، اور پھر واکنگ کے لیے. واکنگ سمجھتے ہو نا کیا؟ چل کرتے ہیں نا، بہت سارے لوگ واکنگ کرتے ہیں نا بھائی. ہاں میں تو دیکھتا ہوں صبح میں کوئی واکنگ کر رہا، کوئی جاگنگ کر رہا، کم وقت فجر کی نماز چھوڑتا ہے. بھائی اگر تیرے کو صحت بنانا ہے تو اللہ نے تندرستی بھی نماز کے اندر رکھی ہوئی ہے بھائی. تو وہ حضرت لیث عصر کی نماز پڑھتے تھے، اور ان کی ایک عادت تھی بھائی، واکنگ کرتے تھے، چلتے تھے. ایک دن عصر کی نماز پڑھی. بولو کس نے؟ حضرت 20-22 سال کے جوان. انہوں نے نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی. عصر کی نماز پڑھ کے نکلے یوں چلے جو روزانہ واکنگ کرتے تو چلے. آج ان کو اللہ نے اللہ ہی دماغ میں بات ڈالتا. آج ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ وہ ایک پہاڑ ہے. بھائی مکے میں تو بہت پہاڑ ہے. ایک پہاڑ کا نام ہے جبل ابی قبیس. کیا نام ہے؟ جبل ابی قبیس. آج بھی وہ ہے، آج بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں نا تو صحیح میں کہتا ہوں، جب وہ پہاڑ کو ہم دیکھتے ہیں نا اور یہ واقعہ سوچتے ہیں نا تو بہت اچھا لگتا ہے. تو آج بھی وہ پہاڑ ہے. بولو جبل ابی قبیس. تو حضرت لیث نے سوچا کہ چلو روزانہ واکنگ کرتے ہیں، آج پہاڑ پہ چڑھے. اچھا ان لوگوں کے لیے پہاڑ پہ چڑھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. وہ تو ہمارا حال ہے کہ ہم کو بہت نخرے ہوتے. ہم کو سائیکل چاہیے، وہ 2 ویلر چاہیے، نہ 3 ویلر چاہیے، نہ 4 ویلر چاہیے. یہ تو جوان تھے، کہا چلو پہاڑ پہ چڑھے. اچھا لیکن ایک بات آپ کو بتاؤ، ہمارے نبی نے فرمایا جب کوئی اونچی جگہ چڑھو تو کیا پڑھنے کا، اور جب اترو تو کیا پڑھنے کا. بولو نا چڑھو تو کیا پڑھنے کا؟ اللہ اکبر. بولو نا اللہ. میں میرے جوانوں کو کہتا ہوں یہ سنت کوئی ادا نہیں کرتا. کوئی ابھی ہم کھانے کے لیے گئے تو ایک سیڑھی پہ چڑھے،
میں نے دیکھا سب لوگ پٹافٹ چڑھے، دو دو ہاتھوں سے کھائے اور پھر اتر گئے. لیکن میں نے دیکھا، میرے ساتھیوں کو دیکھا، کسی کی زبان پہ چڑھتے چڑھتے اللہ اکبر نہیں آتا، اترتے اترتے سبحان اللہ نہیں آتا، ورنہ ایک ایک اللہ اکبر کہتا جائے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملتا چلا جائے گا. آپ کی جو موٹر بائک ہوتی ہے نا، وہ بھی جب برج پہ چڑھے نا، بھائی برج بہت بنا ہے ہمارے گجرات میں، بہت برج بن گئے ماشاءاللہ، تو جب برج پہ آپ کی گاڑی چڑھے نا، بس زبان پر رکھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب برج سے اترے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گاڑی کا پہیا جتنا تیز ہوگا اس سے زیادہ تیز فرشتے ہمارا ثواب لکھتے ہوں گے. تو اونچائی پہ چڑھے تو کیا پڑھنے کا؟ اور اگر یاد ہو گئی دعا اور بھی یاد کر لو، اللہ اکبر تو پڑھنے کا. لیکن ہمارے نبی جب اونچائی پہ چڑھتے تھے نا تو کیا دعا پڑھتے تھے معلوم ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر پڑھتے تھے اللہم لک الشرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حمد، اللہم لک الشرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب اترے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کریں گے انشاءاللہ. میں نے پنجے بلی کا نام آپ کے سامنے لیا، حضرت عمر کتنی 22 سال، اور پہاڑ کے اوپر چلے تو وہ سنت طریقے پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کا. اچھا جیسا پہاڑ کے اوپر آئے نا تو حیران ہو گئے، ایک بوڑھے آدمی بیٹھے پہاڑ کے اوپر، لیکن وہ بیٹھے قبلے کی طرف، یہ ایسے پیچھے سے آئے، وہ بیٹھے یعنی ان کا چہرہ قبلے کی طرف ہے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ بوڑھے میاں ہے، کپڑا وپڑا صاف ستھرا پہنا ہے، زلفے مبارک ہے، امامہ ہے، اور کوئی اللہ کا ولی پیچھے سے نظر آتے، کوئی اللہ کے. تو یہ دھیرے دھیرے آئے دیکھنے کے لیے کہ بوڑھے میاں پہاڑ پہ کرتے کیا ہے. بھائی پہاڑ کا نام ہے جبل ہے ابھی قبیس، تو یہ پہاڑ پہ بوڑھے میاں کرتے کیا. تو حضرت نے دھیرے دھیرے، بولو کیسے، دھیرے دھیرے آئے تو دیکھا کہ بوڑھے میاں تو دعا مانگ رہے. ہاں ہاں، اور بوڑھے میاں دعا مانگ رہے، وہی 7 تسبیح والی. کون سی تسبیح؟ انہوں نے برابر سنا تھا، 7 تسبیح والی دعا مانگی. اور پھر کیا کہا معلوم؟ اللہ بھوک بہت لگی، اللہ بھوک بہت لگی، اب کھانے کو کچھ ملا نہیں، اللہ صبح ہو گئی اب تک کھانے کو کچھ نہیں ملا. اور پھر ساتھ میں کہتے اللہ ایسا ویسا کھانا مت بھیجنا، اللہ انگور بھیجنا. انگور مانگ بھی رہے تو پسند کی چیز مانگ رہے، ایسا نہیں کہ روٹی بھیجتے، نہ ایسا ویسا کھانا نہیں، اللہ انگور بھیجنا. انگور کا موسم نہیں ہے لیکن اللہ تجھے کہاں موسم کی ضرورت ہے. وہ حضرت لیس سے بوڑھے بھی ایسا مانگ رہے تھے، اچانک دیکھا انگور لٹک لٹک کے آ رہے. بولو سبحان اللہ. دیکھ کون سا نظر نہیں آتا مگر آسمان سے انگور اور بڑے بڑے دانے والے انگور آ رہے. وہ حضرت لیس پیچھے کھڑے تھے، نہ میرا تو ارادہ ہوا کہ یوں جھپٹ لو، لیکن خیال آیا یہ تو ڈائریکٹ اوپر سے آ رہا ہے، اللہ بھیج رہا. سارے انگور وہ بوڑھے میاں کی گود میں آ گئے، انہوں نے کھیلے میں رکھ دیا اور پھر کہا اللہ یہ کپڑا آخری کپڑا ہے، اس کو نہانے دھونے کے بعد پھر کپڑے کی تو ضرورت پڑے گی نا، اللہ کچھ کپڑے کا انتظام کر دے. کہا اتنا کہا، وہ 7 تسبیح پڑی اور پھر کپڑا مانگا تو آسمان سے چمکتا چمکتا نورانی کپڑا. بولو وہ چمکتا نہیں، وہ جری والا نہیں، ہم لوگ جو دیکھتے ہیں نا چمکتا، وہ جری والا نہیں، ہاں جو ہمارے یہاں کی عورتیں پہنتی ویسا نہیں، لیکن ایک اللہ کے نور سے چمکنے والا او کپڑا آیا. انہوں نے کپڑا لیا اپنے جھولے میں رکھا، اب ایک جھولے میں چلے وہ چلے، ہو گئی دعا ہو گئی وہ چلے. تو یہ جوان پیچھے تھے نا حضرت لیس 22 سال کے، سوچنے لگے تو بوڑھے میاں چلے تو گئے اور جا کے پیچھے سے ان کا کپڑا پکڑ لیا. تو بوڑھے میاں یوں مڑے، حضرت لیس گھبرا گئے. کیوں گھبرا گئے؟ اس لیے کہ ان کے استاد تھے، انہوں نے ان کے پاس پڑھا تھا. کون سے معلوم؟ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ. کون؟ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ. اب یہ تو ان کے اسٹوڈنٹ تھے. اور بھائی آدمی کتنی بھی لمبی چوڑی بیان تقریر کرتا ہو، استاد سامنے آوے تو پھر کچھ ہمت ہوتی. ابھی میں بھی ابھی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی میرا استاد سامنے آ جائے تو آٹومیٹک زبان ہکلانے لگتی ہے. اب وہ حضرت لیس بھی گھبرانے لگے. استاد نے کہا کیوں آئے ہوئے، کیوں آئے، باڑ پہ کیوں آئے؟ انگور دے دو نا، اتنے بہت ہے. بھائی وہ چاہتے تو دے سکتے تھے، کہاں میرے کو کس نے دیا، میرے کو کس نے دیا؟ وہ حضرت لیس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے آپ کو دیا. تو کہا اللہ میرا اکیلے کا ہے. ارے اللہ میرا اکیلے کا ہے، نہیں اللہ تو ہم سب کا ہے. تو جس اللہ سے میں نے مانگا تو بھی وہی سے مانگ لے. جس اللہ سے میں نے مانگا وہ اللہ تیرا بھی ہے، مانگ لے.
یہ بول کر کیا کہا حضرت، لیکن ایک کہا نہیں، عادت بناؤ، عادت بناؤ، عادت بناؤ، میرے کو نہیں دینا، میں انگور بھی نہیں دوں گا، کپڑا بھی نہیں دوں گا، جس اللہ سے مانگا اور جیسے میں نے مانگا ویسے تو بھی مانگ لے، اگر وہ اللہ میرا ہے تو وہ اللہ تیرا بھی ہے۔ حضرت لیث نے کہا استاد بات تو بالکل برابر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کو چلے بھی نہیں، بولو اب پہاڑ پہ کون ہے؟ عمر کتنی ہے؟ جوان ہے، بیٹھ گئے، انہوں نے بھی وہ تسبیح پڑھی، کون سی والی؟ 7 والی تسبیحات 7، 7 والی تسبیح پڑھی اور پڑھنے کے بعد کہا اللہ کھانے کو بھوک لگی، اللہ انگور دے دے، اللہ انگور دے دے، اللہ انگور دے دے، اللہ انگور دے دے۔ آیا بولو انگور آیا، بہت بولے، پھر کیا کہا معلوم؟ ہاں اللہ میرا پیٹ تو بھرا ہوا ہے اس لیے تو نہیں دے گا اللہ، اللہ لیکن کپڑا دے دے نا، اللہ کپڑا تو کام آئے گا، یہ جو کپڑے وہ صدقہ کر دوں گا، اور باقی کپڑا اللہ تو دے دے، اللہ کپڑا دے دے، اللہ اللہ چلو کھانا نہیں، اللہ کپڑا تو دے دے۔ بہت دیر تک مانگا، بولو کپڑا بھی، تو بیٹھ گئے ایسے، یہ تو کچھ بھی آیا، اتنے میں دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں واپس، کون؟ بوڑھے استاد حضرت امام جعفر تو کھڑے ہو گئے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ استاد نے پوچھا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں، کہا برابر مانگا؟ کہا برابر مانگا، لیکن کچھ بھی ملا؟ اب سننا استاد استاد ہوتے، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بوڑھے تھے، کہا دیکھ اثر کی نماز تو تو نے بھی پڑھی، اثر کی نماز میں نے بھی پڑھی تھی، بولو ساتھ میں پڑھی نا اثر کی نماز، بھائی اثر کی نماز تو کعبے کے پاس تم نے بھی پڑھی۔ حضرت امام جعفر صادق کہتے میرے بیٹے لے، اثر کی نماز تو تو نے بھی پڑھی، اثر کی نماز میں نے بھی پڑھی، وضو تو نے بھی کیا، وضو میں نے بھی کیا، مسواک تو نے کیا، مسواک میں نے کیا، تو بھی چلتا چلتا پہاڑ پر آیا، میں بھی چلتا چلتا پہاڑ پر آیا، 7 تسبیح میں نے بھی پڑھی، 7 تسبیح تو نے بھی پڑھی، میں نے انگور مانگا اللہ نے انگور دیا، میں نے کپڑا مانگا اللہ نے کپڑا دیا، اور تو نے انگور مانگا اللہ نے تجھے وہ بوڑھے میاں نے کیوں نہیں دیا؟ اور جوان حضرت لیث کہتے میرے کو کیا معلوم کیوں نہیں دیا، مگر دیا۔ کہا سن بیٹا، حضرت امام جعفر صادق، بس اسٹوڈنٹ تو اپنا بیٹا ہی ہوتا ہے، کہا بیٹا اے میرا پیارا بیٹا، معاملہ وہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ تسبیحات میں بڑا کمال ہے، وہ 7 تسبیحات میں بڑا کمال ہے، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بناتا ہے، مگر معاملہ یہ ہے، بولو معاملہ یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کہتے 40 سال ہو گئے، کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال ہو گئے، کوئی میرے دل کو پھاڑ کے دیکھے، کوئی میرے دل کو پھاڑ کے دیکھے، 40 سال ہو گئے، میرے دل میں اگر کسی کا خیال آیا ہے، اللہ کا خیال آیا ہے، اور مدینے کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا، 40 سال میں میرے دل میں کوئی دنیا کا خیال نہیں آیا، اللہ اللہ کے رسول کا آیا، یہ دل ایسا بن گیا، ایسا بن گیا کہ جو مانگتا ہوں 40 سال سے کسی سے نہیں مانگا، کھانا بھی مانگا تو اوپر والے سے مانگا، کپڑا بھی مانگا تو اوپر والے سے مانگا، لیکن دل ایسا بن گیا کہ جس میں کسی کا خیال، ہمارا دل ایسا بنا، اپنے کو آتا ہے خیال، بہت گندا دل ہے ہمارا دل تو اچھا ہے کہ اللہ نے ایسا چمڑے کا رکھ دیا، باقی اتنا کالا کوئی لڑکی آئی لو یو بھی نہیں بولے گی، اتنا کالا دل ہے ہمارا، پوری دنیا کی جلن بولو ہمارے دل میں، گالیاں دینا ہمارے دل میں، نفرت ہمارے دل میں، اور کسی کو دیکھا کہ کوئی اچھی گاڑی لے کے گیا، رات کو ہم کو نیند نہیں آتی، تو اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی؟ تو تیرے باپ کے پاس مانگنے آیا تھا، تو کیوں ٹینشن لیتا؟ سو جانا اپنا کھا پی کے نہ، اس کے پاس گاڑی کیسے آئی، اس کا گھر کیسے بن گیا، اس کا ایک مالے کا گھر تھا 2 مالا کیسا بن گیا، ارے وہ تو ہماری طرح مزدوری کرتا، پھر اس کے بعد پیسہ کہاں سے آیا، ارے اندر اندر اتنی فکر اتنی فکر اتنی فکر، کم بخت پوری دنیا کی فکر ہے، اپنے فجر کی نماز قضا ہو گئی اس کی کوئی فکر نہیں ہے، یہ دل بہت خراب ہو چکا ہے، ورنہ یہ دل کو صاف کرو، اللہ رسول کو آج بھی بٹھاؤ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ آج بھی ناممکن کو ممکن بنا دے گا انشاءاللہ، لیکن وہ تسبیح یاد کر لو، کریں گے انشاءاللہ، تسبیحات 7، کتنی تسبیح ہے؟ میں پڑھوں گا پھر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، جو آسان ہوگی ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کا پہلا جملہ دیکھو کس طرح پڑھنے کا، حضرت لیث بیٹھے، ان کے استاد نے بتایا کہ دیکھو اس طرح کعبے کی طرف بیٹھنے کا، قبلے کی طرف منہ کرنے کا، ماشاءاللہ آپ سب کا چہرہ تو قبلے کی طرف ہی ہے، قبلے کی طرف منہ کرنے کا، اور اس انداز میں پڑھنے کا، یا رب یا رب یا رب، بولو یا رب یا رب یا رب، یہ پہلا، کتنا کہاں تک جانے کا اپنے کو؟ 7 تک، پہلا، پھر بولو یا رب
رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب بولو یا رب یا رب یا رب یا اللہ یا اللہ یا اللہ. کتنے جملے ہو گئے؟ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. سب تین تین مرتبہ. یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم. کتنے جملے ہو گئے؟ آخری جملہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے میرے پیاروں کی مسجد کے کونے میں یا گھر کے کونے میں بیٹھ کے اللہ کی یاد میں ڈوب کے یہ 7 جملے پڑھ لے، پھر مانگ لے، انشاءاللہ چھپر پھاڑ کے بے حساب روزی وہ عطا کرے گا. مانگیں گے نہیں انشاءاللہ؟ شروع کریں نا. یا رب 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. دل میں اللہ رسول کو بٹھا کر یہ مانگو، انشاءاللہ آپ جو حالات ہمارے اوپر آئے ہیں نا، ان سب حالات کا چکاوا یہ تسبیح میں ہوگا انشاءاللہ. لیکن دل میں اللہ رسول کی محبت رکھیں گے نا انشاءاللہ.